علیکم گریڈ 7 بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ نے جولائی کا کام بہت اچھے طریقے سے کیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اور اب ہم اپنے اگلے سبق کی جانب چلتے ہیں، جو کہ ایک نظم ہے۔ نظم کا عنوان ہے بڑھے چلو، اور اس کے مشکل الفاظ جو ہیں وہ بھی میں آپ کو اس کا مطلب بتا دیتی ہوں۔ یہ پہلا لفظ ہے ملول، اور ملول کا مطلب ہوتا ہے پچھتاوا، مضطرب، پریشان۔ نیکسٹ ہے ڈگمگانا۔ ڈگمگانا کا مطلب ہے پریشان ہو جانا، فیصلہ نہ کر پانا۔ لو لگانا، دل لگانا۔ ولولہ، جوش۔ شعر ہے جی پہلے اٹھو اٹھو اٹھو، سحر سے پہلے چل پڑو۔ شاعر کہتا ہے، نصیحت کر رہا ہے اس میں لوگوں کو کہ سحر سے پہلے یعنی کہ وقت سے پہلے اپنا اولین وقت میں کسی کام کو کرنا۔ سحر سے پہلے اولین وقت میں کسی کام کو کرنا، کہ اٹھو اٹھو اور اپنے کام جو شروع کرنے ہیں، کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر صبح سویرے اٹھ کر جو اپنا رزق تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی جو ہے وہ بڑھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے کاموں پر لگ جانا چاہیے۔ تو ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ کمر کسو یعنی کہ تیار ہو جاؤ، کمر کسو۔ کڑی ہے راہ دوستوں۔ شاعر کہتا ہے کہ زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، لیکن زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے ہمیں تیاری کرنا پڑتی ہے، چوکس رہنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ اس شعر میں محنت کا درس دے رہا ہے۔ تھکن کا نام بھی نہ لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ شاعر کہتا ہے کہ تھکن کا نام نہ لو، کہ اے لوگو جب تم کسی کام کو پکڑ لو، کسی کام کو کرنے کی ٹھان لو، تو پھر یہ مت، جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے تو تھکو مت، اسے ادھورا مت چھوڑو۔ جھجک نہ دل میں لاؤ تم، ذرا نہ ڈگمگاؤ تم۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جھجک دل میں نہ لاؤ، یعنی کہ یہ مت سوچو کہ یہ کام تم نہیں کر سکو گے، یا یہ کام مشکل ہے، یہ کام ناممکن ہے، بلکہ تم اپنی محنت، کوشش اور اللہ کے ساتھ لو لگا کے، دعا کر کے آگے کی جانب بڑھتے ہی چلے جاؤ۔ بس اب قدم بڑھاؤ تم، خدا سے لو لگاؤ تم۔ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے کسی بھی کام کرنے کی ٹھان لو، اور پھر اپنی محنت اور اللہ کی رحمت سے اس کام کو کر ڈالو۔ ملول و مضطرب نہ ہو، یعنی کہ اپنے کیے پہ جو ہو گیا سو ہو گیا، اس پہ مت پچھتاؤ کہ یہ میں نے غلط کر دیا تو میں صحیح نہ کر سکوں گا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ تم پریشان نہ ہو، کسی بات پہ پچھتاؤ نہیں، بلکہ اپنے غلط کیے ہوئے کام کو درست کرنے کی جانب بڑھتے چلے جاؤ، آگے بڑھے چلے جاؤ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ کا ابھی بڑھے چلو کا یہ، ہاں جی، نیکسٹ آپ کا شعر ہے اٹھا دیا قدم اگر ہے راہ صاف و بے خطر۔ بے خطر کا مطلب ہے کہ بغیر خطرے کی، بغیر ڈر کے، کہ اگر تم نے کسی کام کی جانب قدم اٹھا دیا ہے تو تمہاری راہ صاف ہے۔ محنت ضرور ہے، مشکلیں ضرور ہیں، لیکن کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ محنت کرنے والے کا دوست اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ختم ہے بس اب نہ کوئی خوف ہے نہ غم، چلے چلو چلے چلو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو شاعر یہی کہتا ہے کہ ہمت نہ ہارو، بے خوف ہو کر اپنے کام کی جانب بڑھتے رہو، اور انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے۔ تمہارے ہم سفر تھے جو سب آگے تم سے بڑھ گئے۔ شاعر کہتا ہے کہ دیکھو، تم اپنے ارد گرد نظر ڈالو، خاص کر ان لوگوں کو جو ہمت ہار بیٹھتے ہیں، کوشش چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کے لیے نصیحت ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دیکھو، کہ آپ جیسے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ ہی دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں کچھ ساتھی آپ کے پوزیشن لیتے ہیں، کچھ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے ہیں اور کچھ بہت ہی کم ہوتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں کسی بات کا وہ فرق نہیں ہے، فرق صرف محنت کا ہے۔
تو شاعر کی کہتا ہے کہ تمہارے جو ساتھی تھے، تمہارے ہم عمر تھے، دیکھو وہ آگے بڑھ گئے، ترقی کر گئے، اور تو تم بھی ایسا چاہو تو کر سکتے ہو محنت کے بلبوتے پر۔ وہ منزلوں سے جا لگے مگر ہو تم پڑے ہوئے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کچھ ساتھی تمہارے جو ہیں وہ اپنی اپنی منزلوں پر جا لگے، انہوں نے اپنی کلاس پاس کر لی، اگلی کلاس میں چلے گئے، اور بڑے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہو گئے، لیکن تم چونکہ محنتی نہیں تھے اس لیے تم یہیں پر پڑے ہوئے ہو۔ ذرا سمجھ سے کام لو، بڑھے چلو بڑھے چلو۔ تو شاعر کہتا ہے اگر تھوڑی سی تم عقل استعمال کر لو اور تھوڑی سی سمجھ اور شعور اپنے اندر پیدا کر لو اور کسی کام کے کرنے کی ٹھان لو، محنت سے جی نہ چراؤ، تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ تو یہ نظم ہے، یہ آپ کو اور ہم سب کو اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، محنت کا درس دے رہی ہے، آگے بڑھنے کا درس دے رہی ہے۔ شاعر نے ہمیں اس میں یہی درس دیا ہے۔ تو بچوں، اس کی ایکسرسائز کا جو مشقی حل ہے وہ آپ نے سفینہ اردو سے کرنا ہے، اور باقی جو مرکزی خیال ہے وہ میں نے آپ کا منسلک کر دیا ہے۔ اوکے بچوں، تھینک یو، اللہ حافظ۔